اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ میں ہے اور بھی جگہوں پر اسی مطلب کی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالی صحابہ سے راضی ہو گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اچھا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے جتنی قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی وہ نبی نہیں تھے، کوئی ان سے لغزشیں بھی ہوئیں، ان کو بھی اللہ نے معاف کر کے قرآن میں نازل کر دیا۔ اب جب قرآن کریم میں نازل ہو گیا، اب کوئی ان کی لغزش پر انگلی اٹھانے والا یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ نبی کا اصل میں صحابی کا یا صحابہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن نہیں، نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، کیونکہ وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحیح ساتھی تیار نہیں کیے، صحیح ساتھی تیار نہیں کی، اس لیے اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ جو مجھ سے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ لہذا یہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اب ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، اگر ان سے کچھ لغزشیں بھی ہوئیں جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب کون ہے جو ان کی لغزشوں کو اچھالے اور پھر اس پر بات کرے اور اللہ کا مجرم بنے۔ اللہ ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ راضی، جیسا صحابہ اکرام ایک ایک سنت پر جان دیتے تھے، ہم بھی جان دینا سیکھ لیں۔ وہ اللہ کے پیارے کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب کے طریقوں کو انہوں نے اختیار کیا، کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا، تمام طریقوں پر وہ چلتے تھے۔ جو سنت دیکھتے تھے، آج ہم فیشن پہ چلتے ہیں، سنت کے بارے میں ابھی تک سوچ رہے ہیں، ہاں ہمیں بھی ارادہ تو ہے چلنے کا، لیکن چل رہے ہیں فیشن پر۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب ہم نے سن لیا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے، کسی بھی عام مولوی سن لیا تھا، وہ اس کے شیخ نہیں تھے، سن لیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی پائچہ نیچے نہیں لٹکایا ٹخنوں سے اور ہمیشہ اوپر رکھا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت سے میں نوجوانی سے پائچہ اوپر رکھتا ہوں، بیعت تو بعد میں ہوئے۔ تو عمل والا یہ ہوتا ہے کہ سن لیا ایک کام غلط ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور کام جو سنت ہے اس کو اختیار کر لے۔ ہم سوچنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ عمر گزر جاتی ہے، اس لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ زندگی کچھ کرنے کے لیے ملی ہے تاکہ آدمی اعمال صالحہ لے کر نبی علیہ السلام کی اتباع لے کر جو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے اور اس کی بخشش فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ناشتہ نہیں کیا جہاں تصویر لگی تھی، آج سارا گھر تصویروں سے بھرا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی اور سارے خرافات چل رہے ہیں۔ اب تو ٹی وی پرانا ہو گیا، اب تو موبائل اور لیپ ٹاپ آ گیا اور جلوس نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب ارے تمہارا عشق رسول جب قبول ہوتا جب تم سنت کے مطابق چہرہ بناتے، سنت کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ ہمیں ثابت کرو کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی ایسا کیا ہو، کبھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہو اور کبھی جلوس نکالا ہو۔ ان کا جلوس کیا تھا؟ جہاں نبی علیہ السلام جاتے تھے ان کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، ہمارے کاروبار تو یہاں ہیں، ہماری زندگی یہاں گزری ہے، آپ چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں تھے صحابہ، بلکہ خود بھی گئے، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم، کوئی بھی نہیں رکا، سب اس حالت میں گئے کہ سارا مال و اسباب بھی نہیں لے جا سکے کیونکہ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، بہت تھوڑے تھوڑے سے مال لے جا کے صحابہ نے پھر وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ان کے قدم جمائے اور پھر ساری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکمرانی عطا فرمائی۔ جو نبی کے طریقے پر چلے گا، آج بھی طریقہ موجود ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی زمین و آسمان ہے، آج بھی اگر مسلمان اسی راستے کو اختیار کر لے تو آج بھی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کامیابی مغرب کے راستے میں سمجھتا ہے کہ شاید ایسے کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ قومیں کامیاب ہو گئیں، وہ قومیں غیر ہیں، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کہا
کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گناہ کے ساتھ، سود کے ساتھ بھی ترقی کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان اللہ کا پیارا ہے، مسلمان اللہ کی مانے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے، جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اپنی جان اللہ پر فدا کرے، شریعت کے مطابق چلے۔ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ اب پورا دن گزر جاتا ہے، بعدیں نہ تلاوت کرتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں، پورا دن نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کیا؟ نماز تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازی حضرات کو چاہیے کہ ایک سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، صبح کو لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح آدمی پڑھ لے، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو۔ کیسے تجدید ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار آدمی پڑھتا ہے تو ایمان چمکدار ہو جاتا ہے، اور پھر دل چمکدار ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، براہ راست عرش اعظم پہ جاتی۔ لا الہ پڑھا اور یہ عرش اعظم پہ گئی، گویا کہ آدمی ہماری لا الہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے اور وہاں سے ایک نور دل میں لے کے آتی ہے، آدمی کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ آج بس صبح سے جو ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شام تک ذکر و تلاوت کی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو فرمایا میرے پیارے وہ ہیں یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں ہمیں یاد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ بیت الخلاء جاتا ہے مسلمان، دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر پہلے دعا پڑھتا ہے پھر بایاں پیر رکھتا ہے، بیت الخلاء جانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ آج ہم مسجد میں جاتے بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم سے سیدھا پیر رکھنا ہے، مسجد میں سیدھا پیر رکھنا ہے۔ بیت الخلاء جس کو لیٹرین، باتھ روم، واش روم آج کل کہتے ہیں، اس میں پہلے بایاں پیر رکھنا ہے، نکلتے ہوئے دائنا پیر نکالنا ہے۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ آپ کے طریقوں پہ چلنے سے آپ نے فرمایا تھا جو میرے طریقوں کو زندہ کرے گا، من کانو حیث کانو، جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ میرے قریب ہے، اور جو میرے طریقوں سے دور ہے، میری مانتا نہیں ہے، وہ قریب رہ کے بھی مجھ سے دور ہے۔ جسمانی قربت مراد نہیں ہے، روحانی قربت مراد ہے۔ جو سنتوں کی اتباع کرے گا وہ آقا کے قریب ہو جائے گا، اور جو وہاں رہ کے بھی نافرمانی کرے، اگر خدا نخواستہ ایسے بھی ہیں جو رہ کے بھی وہاں پہ سنت پہ نہیں چلتے، تو وہ سرکار سے، آقا سے دور ہیں۔ شاعر کہتا ہے گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکے کیونکہ وہ آ نہیں سکے تھے، اور آپ کا زمانہ تو پایا لیکن آپ کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن آپ کی سنتوں پر چلنے کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے تھے اور آپ ان کو چاہتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا جب تمہارا یمن جانا ہو تو قرن میں جا کے اویس سے دعا کرانا اپنے لیے۔ اتنا بڑا آدمی ہے وہ، ایسا متبع رسول ہے کہ دیکھے بغیر، صحابی بنے بغیر نبی علیہ السلام ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، دل کے قریب ہو گئے۔ ابو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ ابو جہل وہیں پیدا ہوا، وہیں بڑا، اور وہیں پہ اس نے نافرمانی کی، نبی علیہ السلام کو پریشان کیا، تنگ کیا، تکلیفیں پہنچائی۔ آج جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ آج ویسے قرنی، حضرت بلال جو غربت میں رہتے تھے، آج وہ جنت کے مزے کر رہے ہیں۔ لہذا چند دن کی زندگی ہے، جو اس میں اطاعت اور فرما برداری کر لے، ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے ہے۔ اور جو یہاں من چاہی چاہے گزارے کہ بس یہ جی نہیں چاہتا، یہ نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا، یہ سب عورتوں والی باتیں ہیں۔
مرد بننا پڑے گا، اس راستے میں مرد بننا پڑے گا۔ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جب ہم نے بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا تو اب ہر چیز کو بندہ ہونا چاہیے۔ اب آنکھیں آزاد نہیں ہو سکتی، زبان آزاد نہیں ہو سکتا، جو منہ میں آیا بول دیا، جہاں جدھر چاہا دیکھ لیا۔ اب ہر چیز ہماری پابند ہونی چاہیے۔ ہاں اونچ نیچ ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام